وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، ملک کے نامور عالم سلمان ندوی کے انتقال کو آج 1 ہفتہ ہو گیا، مگر ان کی شخصیت اور گمراہ کن افکار و نظریات پر بحثوں کا بازار اب بھی گرم ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ ندوی موصوف کو کافر بتا رہے ہیں۔ میں خود ندوی موصوف کا سخت ترین ناقد رہا ہوں اور ان کی زندگی میں بھی ان کا خوب تعاقب کیا تھا، مگر انہیں کافر کہنا بلا شبہ زیادتی ہے۔ میں اس وقت دارالعلوم دیوبند کا وہ فتویٰ پیش کر رہا ہوں جو ان کے خلاف جاری ہوا تھا۔ یہ فتویٰ کافی تفصیلی ہے، اس میں ندوی موصوف کے گناہ بھی بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس فتوے کو پورا سنیے اور سوچئے کہ جو لوگ انہیں کافر کہہ رہے ہیں وہ کس حد تک درست ہیں۔ سامعین، استفتاء پیش کرنے والے کا نام ہے عرفان نصر فاروقی ندوی، لکھنؤ۔ یہ استفتاء 2.5 صفحات کا ہے اور 20/9/2020 کا لکھا ہوا ہے۔ اس کے جواب میں دارالعلوم دیوبند نے کیا لکھا ہے، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، الجواب وباللہ التوفیق۔ اس سلسلے میں پہلے چند بنیادی اور اصولی باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ نمبر 1، محدثین کے نزدیک صحابی کی صحیح و مقبول اور معتمد تعریف یہ ہے: من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام، یعنی جس نے حضور علیہ السلام سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور اسلام کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو۔ محدث کبیر مولانا حبیب الرحمن اعظمی لکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں اس تعریف کے بارے میں لکھا ہے: اصح ما وقفت علیہ، یہ صحیح ترین تعریف ہے، اور فتح الباری میں اس کو جمہور محدثین کا قول قرار دیا ہے۔ صاحب مواہب لدنیہ اور اس کے شارح علامہ زرقانی نے بھی اسی تعریف کو راجح اور جمہور محدثین اور اصولیین کا مذہب بتایا ہے، اور شیخ عوامہ نے تدریب الراوی کے حاشیہ میں علامہ عراقی کی شرح الالفیہ کے حوالے سے اسی تعریف کو راجح قرار دیا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہدایت الشیعہ میں صحابی کی یہی تعریف بیان کی ہے۔ اس تعریف کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صحابی ہونے کے لیے صحبت کی کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ جس نے بحالت اسلام ایک نظر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور ایمان کی حالت ہی میں ان کا انتقال ہوا، اس کو صحابی کہا جائے گا۔ حافظ ابو القاسم ہبۃ اللہ تبری نے شرح و اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واضح قول ذکر کیا ہے کہ صحبت کے لیے کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، خواہ 1 سال یا 1 ماہ یا 1 دن یا 1 ساعت یا آپ کو ایک نظر دیکھ لیا ہو، تو اس کو صحابی کہا جائے گا۔ مذکورہ تعریف کے علاوہ صحابی کی دوسری تعریفات محدثین کے نزدیک مرجوح ہیں۔ نمبر 2، اگرچہ صحابہ کرام کے درمیان باہم درجات فضائل میں بہت کچھ تفاوت ہے، لیکن اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک ایک عقیدہ سب کے بارے میں بلا استثناء اور بلا اختلاف اجماعی ہے۔ وہ یہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب عادل و ثقہ ہیں۔ اس سے جس کسی نے بھی اختلاف کیا ہے وہ ہمیشہ سے مسترد ہوا ہے۔ صدیوں سے یہ عقیدہ بالتواتر مسلم ہے اور جزء ایمان ہے، جس کے بارے میں اثر نو تحقیق کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش ہے۔ امام خطیب بغدادی نے الکفایہ فی علم روایہ میں مستقل باب قائم کیا ہے: باب ما جاء فی تعدیل اللہ ورسولہ للصحابۃ وانہ لا یحتاج للسؤال عنہ۔ اس کے تحت کئی قرآنی آیات اور احادیث رسول سے عدالت صحابہ کو ثابت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے
الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں خطیب بغدادی کی مذکورہ بحث ذکر کی ہے۔ صحیح ابن حبان میں بھی عدالت صحابہ کا مستقل عنوان ہے۔ ذکر الخبر الدال علی ان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم ثقات عدول۔ مقدمہ صحیح ابن حبان میں مشہور حدیث الا لیبلغ الشاہد منکم الغائبہ سے تمام صحابہ کرام کی عدالت کو ثابت کیا ہے، اور شیخ عوامہ نے خطبات صفحہ نمبر 41 میں حدیث کے مذکورہ جملے کو متواتر ثابت کیا ہے۔ علامہ شاطبی نے بھی الموافقات میں آیت قرآنی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کے تحت عدالت صحابہ کو تفصیل سے ثابت کیا ہے۔ محدثین اور فقہا کی عبارات اس سلسلے میں صریح اور قاطع ہیں۔ الفقہ الاکبر میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر صحابی کا تذکرہ خیر ہی کے ساتھ کرتے ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے العقیدۃ الطحاویہ میں جو اصول دین کی نہایت مستند کتاب ہے، اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کی تفصیل ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں ہم تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کسی کی محبت میں کمی نہیں کرتے ہیں، نہ کسی سے اظہار برات کرتے ہیں۔ ہاں جو ان سے بغض رکھتا ہے یا خیر کے علاوہ کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہے تو ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ ہم صحابہ کا تذکرہ خیر ہی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کی محبت دین و ایمان اور احسان کی علامت ہے، اور ان سے بغض رکھنا کفر، نفاق اور سرکشی کی علامت ہے۔ علامہ ابن حمام نے مسایرہ میں لکھا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کا تزکیہ یعنی گناہوں سے پاکی بیان کی جائے، اس طرح کہ ان سب کو عادل مانا جائے اور ان پر کسی قسم کا طعن کرنے سے پرہیز کیا جائے اور ان کی مدح و ثنا کی جائے۔ علامہ محب اللہ نے مسلم الثبوت میں عدالت صحابہ کو اہل السنہ کا مسلک قرار دیا ہے۔ ابن امیر حاج نے التقریر والتحبیر میں علامہ تاج الدین سبکی کے حوالے سے اس سلسلے میں نہایت نفیس بحث ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں قول فیصل یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی عدالت کا بلا تردد یقین کرتے ہیں۔ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنے والا شخص گمراہی اور کھلے ہوئے خسارے میں ہے۔ آل تیمیہ کی المسودہ فی اصول الفقہ میں ہے کہ اسلاف امت اور جمہور خلف کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام عادل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعدیل فرمائی ہے۔ حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت کے اصول عقائد میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ اپنے دلوں اور زبانوں کو صحابہ کے معاملے میں صاف رکھتے ہیں۔ حافظ ابن صلاح نے مقدمے میں اور قاضی ابو الولید باجی نے احکام الفصول میں لکھا ہے کہ صحابہ میں سے کسی کی عدالت کے بارے میں سوال بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک طے شدہ مسئلہ ہے، قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں ایک خاص فصل اسی مقصد کے لیے قائم کی ہے، اور اس کے تحت لکھا ہے کہ تمام اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ سارے صحابہ عادل ہیں۔ اس عقیدے کی مخالفت سوائے چند مبتدعین کے کوئی دوسرا نہیں کرتا۔ مزید لکھتے ہیں کہ صحابہ کی تعظیم اگرچہ ان کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی دیر ہی رہی ہو، خلفائے راشدین کے نزدیک ایک مقرر اور مانی ہوئی بات تھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں، جو اختلافات کے فتنے میں مبتلا ہوئے وہ بھی اور دوسرے بھی۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدالت کا تمام صحابہ کرام میں عام ہونا ہی جمہور کا قول ہے اور یہی معتبر ہے۔ علامہ عراقی نے شرح الفیہ میں اسی کو ترجیح دی ہے کہ بلا استثناء تمام صحابہ کرام کا عادل ہونا ہی جمہور اہل السنہ والجماعہ کا مسلک ہے۔ امام غزالی نے اپنی کتاب میں اور امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں جمہور اہل حق امت کا اس بات پر اجماع نقل کیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح و فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں۔ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں پیش آنے والے اختلافات سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ نمبر 3،
حضرت علی سے قتال کرنے والے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ فاسق قرار دینا معتزلہ کی رائے ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے الباعث الحثیث میں اور علامہ ابن الاثیر جزری نے جامع الاصول میں معتزلہ کے قول کو دلائل کے ساتھ باطل اور مردود قرار دیا ہے۔ نمبر 4، تمام صحابہ کرام سے محبت رکھنا، ان کا ادب و احترام کرنا، ان کی تعظیم و تکریم اور ان کی اقتداء واجب و ضروری ہے۔ کسی بھی صحابی کو برا کہنا اور ان پر طعن و تشنیع کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کو برا بھلا کہنا حرام ہے، یہ سخت ترین محرمات میں سے ہے۔ خواہ صحابہ میں سے کوئی فتنے کی حالت سے دو چار ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، سب کا ایک ہی حکم ہے، اس لیے کہ ان اختلافات میں سب کا مبنا اجتہاد اور تعویل تھا۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ کسی بھی صحابی کو برا کہنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ہمارا اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ایسے شخص کی تعزیر کی جائے گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں ہم لوگ صحابہ کا صرف ذکر خیر ہی کریں گے، وہ ہمارے دینی امام اور مقتدیٰ ہیں، ان کو برا کہنا حرام ہے اور ان کی تعظیم ہم پر واجب ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں یقیناً صحابہ کرام کی جماعت بھی انبیاء علیہم السلام کے حکم میں ہوگی، پس جس طرح کسی نبی پر تنقید نہیں کی جا سکتی اور ان کی بات واجب التسلیم ہوتی ہے بوجہ دلائل قطعیہ یقینیہ کے، اسی طرح صحابہ کرام پر بھی تنقید کرنے کی نیت تک کرنا بددینی اور کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ اور خطیب بغدادی نے الکفایہ میں بسند نقل کیا ہے کہ امام ابو زرع رازی نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ کسی صحابی کی تنقید کرتا ہے تو جان لو کہ وہ بددین ہے۔ ابن عساکر نے حضرت امام احمد سے بسند نقل کیا ہے، جس کو علامہ ابن تیمیہ نے بھی اپنے رسالے حکم و سب صحابہ میں ذکر کیا ہے کہ جب کسی کو دیکھو کہ کسی صحابی پر تنقید کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کا دین مشکوک ہے۔ حضرت امام احمد سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقید کرتا ہے، کیا اس کو رافضی کہا جائے گا؟ فرمایا ان صحابہ کی تنقید کی جرت وہی کر سکتا ہے جو بدباطن ہو۔ کوئی بھی شخص کسی بھی صحابی رسول سے اگر بغض رکھتا ہے تو یہ اس کے بدباطن ہونے کی علامت ہے۔ ابن عساکر نے بسند نقل کیا ہے اور حافظ مزی نے بھی تہذیب الکمال میں حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے تحت لکھا ہے کہ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسلام کی مثال اس گھر کی سی ہے جس کا ایک دروازہ ہو، پس اسلام کا دروازہ صحابہ کرام ہے۔ جو شخص صحابہ کو تکلیف پہنچائے گویا وہ اسلام پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ جیسے کوئی شخص دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے تو گویا وہ گھر کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے۔ لہذا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے تو اس کا اصل نشانہ صحابہ کرام ہی ہیں۔ حضرت امام وکیع سے منقول ہے کہ جس طرح دروازے کا کنڈا ہلانے سے پورے دروازے میں حرکت ہوتی ہے، اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے۔ جو ان کو نشانہ بنائے گا ہم ان کے علاوہ دوسرے صحابہ کے بارے میں بھی اس کو متہم سمجھیں گے۔ علامہ مرتضیٰ زبیدی شرح احیاء میں لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کا عدالت کے ذریعے تزکیہ کرنا اور ان پر کسی طرح کا بھی طعن کرنے سے بچنا واجب ہے، اور دیندار کے لیے زیبا ہے کہ صحابہ جس حال پر عہد نبوی میں تھے اسی حال پر آخر تک ان کو باقی مانا جائے۔ بس اگر کوئی لغزش نقل کی جائے تو عاقل کو چاہیے کہ اس نقل پر غور کرے، اگر وہ کمزور ہو تو اس کو رد کر دے، اور اگر ایسا نہ ہو اور روایت آحاد میں سے ہو تو بھی امر متواتر میں اور جس چیز کی شاہد نصوص ہوں وہ نقل کوئی قدح پیدا نہیں کر سکتی۔ حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب دیوبندی ایک سوال کہ ایک شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں الفاظ دغاباز، خائن، جھوٹا، خاطی، آل رسول کا دشمن کہتا ہے، ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ جواب میں لکھتے ہیں ایسا شخص گنہگار اور فاسق و مبتدع ہے اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اس کو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔
کسی صحابی کی شان میں ایسی گستاخی کرنا کسی مسلمان کا کام نہیں۔ بہت سے بہت یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی جس سے ان کی شان صحابیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 453۔ نیز ایک دوسرے سوال کہ جس کتاب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و عزت کا لحاظ نہ کیا گیا ہو بلکہ ایک قسم کی توہین ٹپکتی ہو، اس کتاب کا پڑھنا اور جس کا عقیدہ اس کے موافق ہو اس کا امام بنانا کیسا ہے؟ کہ جواب میں تحریر فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی کاتب وحی تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، جیسا کہ کتب احادیث سے ظاہر ہے، ان کی شان میں ایسے الفاظ لکھنا نہایت سوء ادبی اور لکھنے والے کے فساد عقیدہ کی دلیل ہے۔ پس ایسی کتاب کا دیکھنا اور اس پر عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے، اور جس کا عقیدہ ایسا ہو وہ لائق امام بنانے کے نہیں ہے اور اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور اس کو معزول کر دیں۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 452۔ فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی لکھتے ہیں کہ جن مقدس ہستیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین قرار دیا، آج ان کے متعلق یہ بحث کرنا کہ ان سے گناہ صادر ہوئے تھے اور انہوں نے فلاں فلاں گناہ کیے ہیں، در حقیقت ان کی امانت و ذمہ داری کو مجروح کر کے ان سے بے اعتمادی پیدا کرنا ہے، جس کی زد حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر پڑتی ہے کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نااہلوں پر اعتماد فرمایا اور اتنی بڑی امانت کی ذمہ داری ان کے سر ڈالی جس کے وہ اہل نہیں تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سارا دین مخدوش و ناقابل اعتماد ہو جائے گا۔ فتاوی محمودیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 188۔ نیز فرماتے ہیں کہ صحابہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی نہ کی جائے کہ ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ فتاوی محمودیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 194۔ نمبر 5، مشاجرات صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ ان کے درمیان جو کچھ واقعات پیش آئے وہ اجتہاد پر مبنی تھے، اس کی بنیاد پر کسی کی تفسیق و تنقیص کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ ان کے بارے میں سکوت اختیار کرنا چاہیے اور ان کی شان میں کوئی ایسی بات ہرگز نہیں کہنی چاہیے جس سے کسی کی تنقیص ہوتی ہو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے ان کی وجہ سے کسی پر طعن کرنا ممنوع ہے، اگرچہ یہ جان لیا جائے کہ ان میں سے حق پر کون تھا، اس لیے کہ صحابہ کرام نے وہ جنگیں اجتہاد کی بنیاد پر کی اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو معاف کیا ہے جس سے اجتہاد میں خطا ہو جائے، بلکہ یہ ثابت ہے کہ اس کو ایک اجر ملے گا اور درست اجتہاد کرنے والا دوہرے اجر کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح کی بات علامہ عینی نے بھی لکھی ہے۔ علامہ ابن حمام لکھتے ہیں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جو جنگیں ہوئیں وہ اجتہاد پر مبنی تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی احیاء علوم الدین میں اسی طرح کی بات لکھی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے ان کے بارے میں اہل سنت سکوت اختیار کرتے ہیں۔ امام قرطبی نے اس سلسلے میں اہل سنت کے مسلک کی بہترین ترجمانی کی ہے۔ لکھتے ہیں یہ جائز نہیں کہ کسی بھی صحابی کی طرف قطعی اور یقینی طور پر غلطی منسوب کی جائے، اس لیے کہ ان سب حضرات نے اپنے اپنے طرز عمل میں اجتہاد سے کام لیا تھا اور سب کا مقصد اللہ کی خوشنودی تھی۔ یہ سب حضرات ہمارے پیشوا ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ ان کے باہمی اختلافات سے کف لسان کریں اور ہمیشہ ان کا ذکر بہترین طریقے پر کریں، کیونکہ صحابیت بڑی حرمت و عظمت کی چیز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے اور یہ خبر دی ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر رکھا ہے اور ان سے راضی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں جو باتیں باطل اور جھوٹی ہیں ان کی طرف کوئی التفات نہیں کیا جائے گا، اور جو باتیں صحیح و ثابت ہیں ان کے بارے میں اچھی تعویل کی جائے گی۔ نمبر 6، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کی معرفت ان کے درجات
اور ان میں پیش آنے والے باہمی اختلافات کا فیصلہ کوئی عام تاریخی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ معرفت صحابہ تو علم حدیث کا ایک اہم جز ہے، جیسا کہ مقدمہ اصابہ میں حافظ ابن حجر نے اور مقدمہ استیعاب میں حافظ ابن عبد البر نے وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ اور صحابہ کرام کے باہمی تفاضل و درجات اور ان کے درمیان پیش آنے والے اختلافات کے فیصلہ کو علماء امت نے عقیدہ کا مسئلہ قرار دیا ہے، اور تمام کتب عقائد اسلامیہ میں اس کو ایک مستقل باب کی حیثیت سے لکھا ہے۔ ایسا مسئلہ جو عقائد اسلامیہ سے متعلق ہو اور اسی مسئلے کی بنیاد پر بہت سے اسلامی فرقوں کی تقسیم ہوئی ہو، اس کے فیصلے کے لیے بھی ظاہر ہے کہ قرآن و سنت کی نصوص اور اجماع امت جیسے شرعی حجت درکار ہیں۔ اس کے متعلق اگر کسی روایت سے استدلال کرنا ہے تو اس کو محدثانہ اصول تنقید پر پرکھنا واجب ہے۔ اس کو تاریخی روایتوں میں ڈھونڈنا اور ان پر اعتماد کرنا اصولی اور بنیادی غلطی ہے۔ وہ تاریخیں کتنے ہی بڑے ثقہ اور معتمد علماء حدیث ہی کی لکھی ہوئی کیوں نہ ہوں، ان کی فنی حیثیت ہی تاریخی ہے، جس میں صحیح و سقیم روایات جمع کر دینے کا عام دستور ہے۔ ماخوذ از مقام صحابہ، صفحہ نمبر 35-36۔ سلف و خلف اور متقدمین و متاخرین، اصولیین، محدثین، فقہا اور اکابر کی مذکورہ واضح تصریحات سے معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عدالت و ثقاہت اور ان کا جرح و تنقید سے بالاتر ہونا قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور یہ نصوص اپنی دلالت میں صریح و محکم ہیں۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے جس پر جمہور امت کا اجماع ہے، اور ان کے درمیان جو اختلافات رونما ہوئے ان کو اجتہادی قرار دیتے ہوئے سکوت اختیار کرنا اور کسی بھی صحابی کی شان میں منفی تبصرہ کرنے سے احتراز کرنا بھی اہل سنت کا مذہب ہے۔ مذکورہ تفصیلات کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات درج ذیل ہیں۔ الف، سوال نامے کے ساتھ تحریر و تقریر کے جو اقتباسات منسلک کیے گئے ہیں ان کو پڑھنے سے واضح ہے کہ مذکورہ شخص کے عقائد و نظریات جمہور اہل السنہ والجماعہ کے قطعاً خلاف ہیں اور موجب فسق ہیں، اور منسلکہ صفحات میں جن نصوص سے استدلال کیا گیا ہے قطعاً درست نہیں ہے۔ یہ محض کم علمی اور کج فہمی سے عبارت ہے۔ برملا صحابہ کی شان میں باغی، طاغی، مجرم، حکومت کا حریص اور ظالم جیسے الفاظ استعمال کرنا اور ان کی تنقیص و تفسیق براہ راست ایمان کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ ایسے نظریات کا حامل کوئی بھی شخص ہو بلا شبہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کی بھی ضلالت کا سبب ہے۔ نفوس سلیمہ ایسی باتوں کو کبھی قبول نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو ایسی باتیں بھلی معلوم ہوتی ہیں تو خود اس کے اندر زیغ ہے۔ ایسے شخص کے انتظام و انصرام میں چلنے والے مدرسہ میں بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم کے لیے بھیجنا فساد عقیدہ کے اندیشہ کی وجہ سے قطعاً جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایسے شخص کو مقتدا ماننا، اس کی تقریر سننا، تحریر پڑھنا اور دروس میں شریک ہونا نہ صرف یہ کہ ناجائز ہے بلکہ ایمان کے لیے سخت خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ ایسے شخص کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ سامعین، اس کے بعد کئی صفحات میں حوالے دیے گئے ہیں، آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ کیا دارالعلوم دیوبند نے سلمان ندوی صاحب کو کافر کہا ہے۔ جب انہیں کافر نہیں کہا گیا ہے تو حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے اور ان کی تکفیر سے باز رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔